تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے مرید ہونا چاہتے تھے حضرت محبوب الہی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل کی کتنی اہمیت تھی۔ کہ یہ حضرت ماں صاحبہ کی درگاہ کا پچھلا گیٹ ہے، تو اسی گیٹ سے جب آپ باہر کی طرف نکلیں گے اور ادھر چلیں گے تو ادھر ہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی درگاہ ہے۔ دلی کے دولہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے آپ استاد ہیں، یہ بھی بڑی اہم نسبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم درگاہوں پر ہم آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ یہیں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا مزار مبارک ہے، جس کی ہم نے پہلے بھی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کی تھی، لیکن آج ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ ایڈریس سمجھ لیں، یہ جو راستہ ہے یہ ایمس کا راستہ ہے، اور اسی راستے سے جب آپ دائیں جانب آگے بڑھیں گے تو ادھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، یعنی مہرولی شریف ہے، اور ادھر کی طرف جب آپ آگے بڑھیں گے تو یہ ایمس کا راستہ ہے، آگے ہی ایمس ہاسپٹل ہے۔ تو ایمس کے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے بالکل بیچوں بیچ، یعنی مہرول شریف اور ایمس کے بالکل بیچوں بیچ یہ درگاہ شریف ماں صاحبہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ محترمہ اور آپ کی بہن کی درگاہ یہیں پر ہے، اور اسی درگاہ کے اندر سے راستہ جاتا ہے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف۔ آئیے آپ کی حاضری کراتے ہیں اس بارگاہ میں کہ جو بہت عظیم بارگاہ ہے، اللہ رب العزت نے جن کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دلی کے 22 خواجگان میں سے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل بھی ہیں، اور آپ کا نام بھی دلی کے عظیم صوفیہ میں سے آتا ہے۔ جب آپ یہاں اندر آئیں گے تو یہ بائیں جانب حضرت خواجہ نظام الدین اور محبوب الہی کی والدہ محترمہ کا مزار مبارک ہے۔ میں آپ کو حاضری کرا دیتا ہوں، یہیں سے باہر سے آپ حاضری کر لیں اور سلام پیش کر لیں۔ یہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی زلیخا ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہیں پر حضرت محبوب الہی کی بہن بھی ہیں، اور اسی آستانے کے دوسری طرف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کی بھی درگاہ ہے، جن کے گھر میں حضرت محبوب الہی کی والدہ نے قیام فرمایا تھا۔ تو یہ درگاہ تو ہو گئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی زلیخا ماں صاحبہ کی۔ تو یہ رہا گیٹ۔ جب آپ اس گیٹ سے دائیں جانب چلیں گے تو ادھر آپ کو ایک یہ چھوٹا سا کلینک بھی دکھائی دے گا، یہ حضرت نظام الدین آئی انسٹیٹیوٹ ہے۔ جب آپ دائیں جانب چلیں گے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا۔ دائیں جانب سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھتے ہیں تو ادھر ہی ایک گیٹ ہے، یہ کچھ اس طرح کا نظارہ آپ کی اسکرین پر ہوگا جب آپ دائیں جانب چلیں گے گیٹ سے داخل ہونے کے بعد میں۔ تو یہ جو گیٹ ہے اسی گیٹ کے اندر سے راستہ ہے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی طرف جانے کا۔ آئیے میں آپ کو حاضری کرا دیتا ہوں حضرت کی بارگاہ کی۔ یہ حضرت ماں صاحبہ کی درگاہ کا پچھلا گیٹ ہے، تو اسی گیٹ سے جب آپ باہر کی طرف نکلیں گے اور ادھر چلیں گے تو ادھر ہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی درگاہ ہے۔ ویسے تو ایک راستہ یہ بھی ہے، ایک گلی تو وہ میں نے آپ کو دکھا دی جو حضرت ماں صاحبہ کی درگاہ کی طرف آتی ہے، اور باہر بورڈ بھی لگا ہوا ہے حضرت ماں صاحبہ کے نام کا۔ اگر آپ اس گلی سے بھی ادھر آنا چاہیں تو اس گلی سے بھی آ سکتے ہیں، کبھی کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا ہوتا تو آپ اس گلی سے بھی اندر کی طرف آ سکتے ہیں۔ جب آپ اس گلی سے اندر کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے نظارہ آپ کے اسکرین پر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ یہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ جگہ جو ہے وہ اڑچنی شریف کہلاتی ہے، یہیں پر یہ مسلم قبرستان اڑچنی گاؤں نئی دہلی ہے، اور یہ درگاہ ہے ادھر۔ تو اس طرح کا نظارہ آپ کے اسکرین پر ہوگا، یہ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر جامع مسجد اڑچنی ہے، اور اسی جامع مسجد اڑچنی کے برابر میں یہ درگاہ ہے۔ بورڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ درگاہ ہے حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہیں پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہوئی حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اہم بزرگ ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے آپ استاد رہے ہیں۔ حضرت محبوب الہی جب دلی تشریف لائے تھے تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے آپ نے بہت فیض اٹھایا، اور یہاں تک کہ حضرت محبوب الہی کی زندگی میں جب بہت اہم موڑ آیا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب چاہتے تھے کہ کہیں قاضی ہو جائیں، اور اپنے استاد محترم حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے عرض کیا، کہا حضور آپ دعا فرما دیں تاکہ کہیں میری جاب ہو جائے، تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے ارشاد فرمایا تھا، نظام الدین قاضی مشو چیزیں دیگر شو، تم قاضی مت بنو کچھ اور بنو۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب الہی کو ڈھارس بندھائی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی رہنمائی کی۔
کہ آپ جو ہے قاضی نہ بنیں، کچھ اور بنیں، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے مرید ہونا چاہتے تھے حضرت محبوب الہی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل کی کتنی اہمیت تھی کہ حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل سے محبوب الہی مرید ہونا چاہتے تھے، مگر حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے فرمایا کہ آپ جو ہے پاک پٹن چلے جائیے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس میں آپ کا حصہ ہے۔ اس زمانے کے صوفیہ کیسے تھے؟ کسٹمر اور کلائنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ جس کا حصہ جہاں ہوتا تھا اس کو وہیں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب الہی کو پاک پٹن بھیج دیا تھا، اور پھر حضرت محبوب الہی کی زندگی میں بڑا انقلاب برپا ہوا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دو جملے بڑے یاد آتے ہیں۔ ایک تو وہ جملہ جو ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹے ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، یعنی جب حضرت محبوب الہی کے یہاں کھانا نہیں ہوتا تھا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ بیٹے ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک جملہ تو حضرت محبوب الہی یہ یاد کرتے تھے، اور دوسرا جملہ حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل کا یاد کرتے تھے کہ جب خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل نے یہ فرمایا تھا کہ نظام الدین قاضی مشو چیزیں دیگر شو، یہ جملے بہت اہم تھے حضرت محبوب الہی کی زندگی میں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء ان جملوں کو بار بار یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کا لطف لیا کرتے تھے۔ تو یہ درگاہ حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل کی ہے، اور یہ جو آستانہ ہے یہ مزار مقدس ہے حضرت بی بی فاطمہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی کا مزار مبارک بھی یہاں ہے، اور ساتھ میں بھائی کی درگاہ آپ نے دیکھ لی۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کو متوکل اس وجہ سے کہا جاتا ہے، کمال درجے کا توکل تھا۔ صبح میں آتا شام میں چلا جاتا، اور شام میں آتا صبح تک ختم ہو جاتا۔ بزرگان دین کی یہ روایت رہی ہے کہ انہوں نے کبھی جمع خوری نہیں کی، جو آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کر دیا جاتا تھا۔ کمال درجے کا توکل حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کو تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، اخبار الاخیار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے یہاں کچھ فقراء آئے، اور عید کا دن تھا، اور انہوں نے جو ہے گزارش کی کہ جی مہمان نوازی ہونی چاہیے، لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا دوپٹہ ہی لا کے دے دو تاکہ اس کو بیچ کر کے کچھ سامان خریدا جائے۔ تو وہ دوپٹہ لے کر کے آئیں، تو وہ دوپٹہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، پیوند لگے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے پیوند لگے کپڑے کو کون خریدے گا۔ جب مصلی لایا گیا تو اس مصلی میں بھی کئی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو حالت ایسی تھی کہ ان تمام فقراء کو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پانی پلا کر کے رخصت کر دیا، اور خود مصلی پہ بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے اپنے رب سے گریہ وزاری کی، اور عید کے دن کے معاملات کے حوالے سے اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کی۔ دیکھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے، اور آ کر کے انہوں نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ تو شیخ صاحب نے عرض کیا، کہا حضور میں تو خود پریشان ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میری حالت کیسی ہے، میں اللہ سے جو ہے عرض کر رہا تھا۔ تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے اس بزرگ نے کہا کہ جا کے دیکھو تو دسترخوان بچھاؤ اور ہمیں کھلاؤ، آپ کچن میں جا کر کے دیکھیے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے دیکھا تو آپ کے صحن میں یا آپ کے کچن میں کھانوں سے بھرا ہوا ایک دسترخوان موجود تھا۔ پھر اس کھانے کو لے کر کے جب چھت پر گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہیں۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سمجھ گئے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اس طرح حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں، بہت کمال درجے کے بزرگ تھے۔ ایک خاتون ہیں دلی میں، حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ، کاکا نگر دہلی میں ان کا مزار مبارک ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی منہ بولی بہن، اور حضرت بابا فرید کی بھی منہ بولی بہن ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی ان سے فیض لیا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء ان کی درگاہ پر حاضری کے لیے بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں مراقبہ بھی کیا کرتے تھے، اور عبادتیں بھی کیا کرتے تھے، وظائف بھی پڑھتے تھے۔ تو اتنی اہم شخصیت ہے حضرت بی بی فاطمہ سام کی، وہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی منہ بولی بہن، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر 3 دن تک حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے یہاں کھانا نہ ہوتا تو حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر لگ جاتی، اور حضرت بی بی فاطمہ سام اپنے گھر سے کھانا بنا کر کے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے یہاں بھیجتی، روٹیاں بھیجتی تھیں۔ تو آپ اندازہ
لگائیے کہ اس زمانے کے صوفیہ اولیاء کتنے عظیم تھے اور زمانے کی خواتین کا بھی کیا مرتبہ تھا اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے کیا نظر عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے یہ کہا کہ جس طرح سے حضرت بی بی فاطمہ سام کو ہمارے حالات کی خبر ہو جاتی ہے، کاش بادشاہ کو بھی خبر ہو جاتی۔ بس یہ کہہ کر کے ہنسنے لگے۔ ایک حضرت نے ہلکا سا چھوٹا سا ایک مزاح کیا۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل یہ بات کہہ کے ہنسنے لگے، کاش بادشاہ کو بھی خبر ہو جاتی جس طرح بی بی فاطمہ سام کو ہمارے حالات کی خبر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل پھر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں بھئی بادشاہوں کو کہاں یہ نظریں نصیب ہوتی ہیں جو اللہ نے حضرت بی بی فاطمہ سام کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل جن کے والد کا نام حضرت جمال الدین سلیمان ہے جو حضرت عمر بن خطاب کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ جو ہیں بی بی قرسم خاتون ہیں جو حضرت بابا فرید کی بھی ماں ہیں۔ حضرت بابا فرید کے والد محترم بھی جمال الدین سلیمان ہیں۔ تو حضرت کی شخصیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید کے بھائی ہیں، خود ایک بڑے صوفی، بڑے عظیم ولی، اور ساتھ ہی جو ہے حضرت عمر بن خطاب کی اولاد میں ہونے کے ساتھ ساتھ، حضرت بابا فرید کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ، حضرت بی بی قرسم خاتون کے شہزادے ہونے کے ساتھ ساتھ دلی کے دولہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے آپ استاد ہیں، یہ بھی بڑی اہم نسبت ہے جس نسبت کو تاریخ میں شمار کرایا جاتا ہے۔ تو یہ دلی کے ارچینی گاؤں میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ اگر حضرت کے حوالے سے آپ کو بھی کچھ معلومات ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔